نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، پھر سے ایک حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ حکایت ہے جدائی کا صدمہ۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس خشک کھجور کے تنے کا نام ستون حنانہ تھا۔ جب پختہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے تو اس خشک کھجور کا تنا یعنی ستون حنانہ سے یہ صدمہ جدائی کا برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی جدائی سے روتا ہے۔ جب یہ رونے کی آواز آئی تو صحابہ پریشان ہوئے اور دیکھا کہ اس خشک کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعجب سے دیکھا اور اس کی طرف رجوع ہو کر دریافت کیا کہ اے ستون، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ آہ و فغاں کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو جانے کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور دوسرا منبر پسند فرما لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تیرے لیے دعا کروں کہ تو ایک سبز و شاداب شجر ہو جائے اور ایسا درخت ہو جائے جو کبھی نہ سوکھتا ہو اور اس میں اتنے پھل اور پھول لگے جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے لوگ فائدہ اٹھائیں؟ یا تو پھر یہ چاہتا ہے کہ عالم آخرت میں تیرے لیے بہتری ہو؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ستون کو دفن کر دو تاکہ وہ محشر کے روز انسانی روپ لے کر پھر سے اس زمین سے باہر آ جائیں اور میری صحبت پائے جنت میں۔ تو اس حکایت سے یہ معلوم ہوا کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک لکڑی، سوکھی لکڑی میں انسانی حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جب سرکار اس سے جدا ہوتے ہیں تو اسے جدائی برداشت نہیں ہوتی اور وہ رونے لگتا ہے، اور جب اس سے سرکار سوال پوچھتے ہیں تو وہ فرماتا ہے کہ آخرت چاہیے تاکہ میں آپ کی صحبت میں رہوں۔ تو ہمارے شیخ محترم سرکار روح اللہ شاہ عامری چشتی القادری دامت برکاتہم نے اس واقعے سے یہ درس دیا کہ ایک خشک لکڑی صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بڑا درجہ ملتا ہے، تو اسی طرح جب ایک انسان میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جائے تو کیا اس کا درجہ اعلیٰ سے اعلیٰ نہیں ہو جائے گا؟ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ دنیا چاہیے یا آخرت، تو اس نے جواب دیا کہ آخرت چاہیے، تو معلوم ہوا ہم کو بھی اس دنیا سے افضل آخرت پر ترجیح دینا ہے، آخرت کی طرف ہمارا ذہن رہنا ہے، آخرت کی پابندی کے لیے دعا کرنا ہے، آخرت کی آرام کو پسند کرنا ہے اس دنیا فانی کے آرام سے۔ تو بس میں اب ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر ایک حکایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔